بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ہم انسانوں کی حقیقت کا تجربہ کیا ہے. اللہ کو رب العزت فرماتا ہے مجھے کل انسان اور خلیفہ کیا انسان حالی آپ کو بڑا ہی کمزور کر رہی ہو. آپ اندازہ کریں کہ انسان کا بچپنا وہ جو کمزور ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے کھا بھی نہیں سکتا, اپنی ولادت کو کھا نہیں کر سکتا. ایسا وہ جوان ہوتا ہے. جب جوان ہوتا ہے تو پھر اس کو کبھی رشتے داروں کی پریشانی, کبھی اولاد کی, تو انسان کی جوانی کی پریشانی ہوتی. تو پھر جوانی کے بعد انسان بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے. پھر لاٹھی کے سہارے, پھر موٹر کے سہارے, بیٹوں کے سہارے انسان کا بڑھاپا بھی کمزور ہے. تو آپ جانتے ہیں جو کمزور رہتے ہیں اس سے مسائل, پریشانی, مشکلات, تکلیفیں اس کو آتی ہیں. اور زمین پہ کوئی ایسا نہیں آیا جو مسلمان ہو, کلمہ پڑھنے والا ہو, اور وہ زمین پہ آئے تو اس سے مشکلات, پریشانیاں, تکلیفیں نہ ہو. کسی کافر کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کو ایک جنت بنائے, اس پہ پریشانی نہ آئے, اس کو تکلیف نہ آئے. لیکن مسلمان کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا کہ اس کو پریشانی نہ آئے, تکلیف نہ آئے, آزمائش نہ آئے, اللہ کی طرف سے امتحان نہ آئے. تو پھر آپ جانتے ہیں جب مشکلات آئیں, پریشانیاں آئیں تو پھر اس کے دو رخ ہوتے ہیں. یا انسان پریشانیوں پہ, تکلیفوں پہ صبر کر لے, یا انسان پہ صبر ہو. تو آپ جانتے ہیں کہ صبر والا انسان ہی کامیاب ہے. بے صبر انسان ہر جگہ ناکام ہی ناکام. وہ مسجد میں بھی ناکام ہے, گھر میں بھی ناکام ہے. بے صبر انسان محلے میں بھی ناکام ہے. وہ جہاں بھی چلا جائے وہ ناکام ہی ناکام. تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمان پر آزمائشیں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اندر پریشانیوں کا تذکرہ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو آزماتا ہوں, کبھی خوف میں مبتلا کر, کبھی خوف ڈال کر میں اپنے بندوں کو آزماتا ہوں. وَالْجُوعِ, کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو بھوک سے آزماتا ہے, کبھی انسان کو تنگی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا ہے. بھوک آ جاتی ہے, گھر میں کھانے کے لیے فاقے بڑھ جاتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال کی کمی سے آزماتا ہے. کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے لیے, اپنے بندوں کے لیے نعمتوں کے انبار لگاتا ہے.
اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے انسان۔ آپ دیہاتی لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں زمیندار کئی سالوں سے اس تنگی میں چل رہے ہیں، کئی سال گزر گئے، فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، مال کی کمی سے آزماتا ہے، اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی جانوں سے آزماتا ہے، کہ کبھی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کو اپنی بیٹے کی یاد آتی ہے کہ اب میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے اور یہ بیٹا میرا بڑھاپے کا سبب بنے گا، یہ میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بوڑھے باپ کو، لاٹھی کے سہارے چلنے والے باپ کو بھی اپنے جوان بیٹے کی چارپائی اٹھانے میں مجبور ہے۔ کئی سال گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹے کی شکل میں نعمت دیتا ہے، اور اس نعمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر واپس دے دیتا ہے، اپنے بندے کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے کہ میرا بندہ اس پریشانی میں، اس آزمائش میں کیا کرتا ہے۔ بس ہمارا پھلوں کی کمی، رزق کی تنگی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو چیک کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ میرے فرمانبردار کون ہے، اور میری اس آزمائش میں کون صبر کرتا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وبشر الصابرین، جو ان مشکلات پہ، پریشانیوں میں، ان تنگیوں میں صبر کرتا ہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کو خوشخبری سناؤ جو پریشانی میں، تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وبشر الصابرین، کتنی آزمائشوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ خوف کی پریشانی دیتا ہے، اللہ خوف سے آزماتا ہے اپنے بندوں کو، کبھی بھوک سے آزماتا ہے، اور کبھی مال کی تنگی سے آزماتا ہے، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانوں کی آزمائشوں سے آزماتا ہے اپنے بندوں کو۔ جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں۔ کیا بشارت ہے؟ اسی سورۃ بقرہ کی اسی اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، میرے ان بندوں کو کہہ دو جو اس پریشانی میں، تکلیف میں، آزمائش میں صبر کرتے ہیں، ان کو کہہ دو کہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تاکہ جو پریشانیوں میں، تکلیفوں میں صبر کرتا ہے، پریشانیوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت تو ویسے بھی آپ کرتا ہے، لیکن ان کے لیے خاص ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کے لیے میری خاص رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ سنن ابن ماجہ اور ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا الْجَزَاءِ مَعَ اِذَا الْبَلَاءِ، کہ جس طرح انسان کا ایمان ہوتا ہے اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اپنے بندے سے امتحان لیتا ہے، اور جس کا ایمان بڑا اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے، اور اللہ فرماتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا بدلہ بھی بڑا ہوتا ہے، اس کا بدلہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ہی دیتا ہے جن کی آزمائش بڑی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب قوم ابتلاهم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس صوبے سے پیار کرتا ہے، جس شہر سے پیار کرتا ہے، جس دیہات سے پیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس گھر سے پیار کرتا ہے، جس آدمی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالے۔
اللہ پاک اسے پریشانی میں، ازمائش میں اللہ اپنے امتحان میں ڈال دیتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بڑا معاملہ الٹ ہے. کسی پہ ازمائش آ جائے، پریشانی آ جائے، مال کی قلت آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. کیوں؟ بھائی اس کے پاس دولت بڑی تھی، یہ بندے کو بدری سمجھتا تھا. اس کے پاس چند جگہ کے آ گئے، یہ اپنی اوقات بھول گیا. سر جی ایسا نہیں ہوتا. کسی کو مریض بن جائے، مرض لگ جائے، فارغ کا مریض بن جائے، اس کا چہرہ ٹیڑھا ہو جائے، وہ چار پائی پہ لیٹ جائے، وہ کھانا اوپر کرنا شروع کر دے، لوگ کہتے ہیں جی اور اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتی بڑی، اس نے بڑا ظلم کیا، اس نے بڑا حق کھایا لوگوں کا، اس کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. ایسے بکواس نہیں کرتے کسی کے بارے میں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو ان کے جرموں کی وجہ سے سزا نہیں دیتا، بلکہ آقا فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس سے اللہ پیار کا ارادہ رکھتا ہو اس کو اللہ سمیش میں ڈالو. ہمارے ہاں معاملہ اور بھی چل رہا ہے. پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں، مسلم شریف کے اندر میں نے پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذاک طعم ایمان من راضی باللہ ربا. اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس پہ راضی ہو جاتا ہے. فمن راضی فلہ الرضا، جو اللہ کے ازمائش پہ راضی ہو گیا، جو اللہ کے امتحان پہ راضی ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو گیا. ومن سخط فلہ السخط، اور جو اللہ کی آئی ہوئی ازمائش پہ، پریشانی میں، تکلیف پہ غصہ کر گیا کہ یہ پریشانی تو میرا دار چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی، یہ غربت کے فاقے میرے گھر میں جمع پڑے ہوئے. جو اللہ کی اس ازمائش پہ غصہ ہو گیا، ناراض ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے. تاکہ اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا. سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا. سنن ابن ماجہ کے اندر میں نے پڑھا ہے، سیدنا صاحب کہتے ہیں اللہ کے نبی، ایّ الناس اشد البلاء، اللہ کی آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر چلنے والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ تکلیف کس کو آتی ہے، پریشانی کس کو آتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صاحب انبیاء اگر اللہ کی زمین پہ سب سے زیادہ تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، اگر اللہ آزماتا ہے تو انسانوں میں سب سے زیادہ اپنے انبیاء کو آزماتا ہے. اللہ پیغمبروں کو آزماتا ہے، سب سے زیادہ پیغمبروں کو آزمایا ہے. ان پہ پریشانیاں زیادہ آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں. پھر سوال کے اللہ کے حبیب ان کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ ثم الامثال فالامثال، پیغمبروں کے بعد اگر سب سے زیادہ مشکل آتی ہے، ازمائش آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں تو ان لوگوں پہ آتی ہیں جو پیغمبروں کی شریعت کے پابند ہوتے ہیں، جو پیغمبروں کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. ان کے بعد جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو دوست ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ان پہ تکلیف. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العبد علی حسب دینہ، اللہ سبحانہ و تعالی جس بندے کو آزماتے ہیں اس کے دین کے اعتبار سے اللہ کو آزماتے ہیں. دین سے بڑھ کر اس کو نہیں آزمایا جاتا. جس کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے اللہ اتنا ہی ان کو آزماتا ہے. ان پہ آزمائش زیادہ آتی ہے جن کا ایمان بڑا ہوتا ہے. مسلم شریف کے اندر میں نے پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما یصیب المؤمن من بصر ولا نصب ولا سقم ولا حزن
يكفر الله به خطايا. مسلم شریف کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کو تھکاوٹ ہو جائے، تھکاوٹ کے بدلے میں کوئی غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، تو اس کے بدلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا غفر اللہ به خطایا، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی گناہ کو ختم کر دیتا ہے. یہ آزمائش بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جس کے بدلے میں انسان کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے. اللہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے، خطائیں معاف ہوتی ہیں ساتھی سے. اور اللہ کی زمین پہ جتنی بھی انسانیت آئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی آئے 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے کر جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ان سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے زیادہ آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آئی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنا گہرا دوست کہا میرا ابراہیم میرا وفادار تھا، اس نے میرا وفادار وفاداری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک نے نبوت عطا کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آرڈر کر کہ اپنے باپ آزر کو توحید کا باپ کرو. کون باپ آزر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر ہے، اس کا نام آزر ہے. وہ کافر ہے، کیا کرتا ہے؟ بتوں کو تراشتا ہے، شکل و صورت دیتا ہے، بتوں کو بیچا کرتا تھا، تراش کے بناتا تھا، بیچا کرتا تھا، اور ان کی پوجا بھی کرتا تھا. عبادت کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاؤ اپنے باپ کو باز کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو باز کیا. کیا باز کیا؟ اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ولا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. کہا ابا جان یا ابتی، اللہ کی قسم کبھی کسی عربی دان کے پاس میں بیٹھا ہے، کبھی کسی قاری صاحب کے پاس جو عربی جانتا ہو اس کے پاس بیٹھ کے پوچھا کرو یا ابتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو باز کر رہے یا ابتی، اے ابا جان. اس تا کی قدر کا کسی قاری سے پوچھئے. جہاں بیٹھتے ہو کبھی عمران خان کی باتیں ہیں، کبھی نواز شریف کی باتیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تذکرہ کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو. جہاں بیٹھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازمائشوں کا ذکر کرو، ان کی قربانیوں کا ذکر کرو. لیکن جہاں بیٹھے ہیں کبھی حکومت کے سکے ہو رہے ہیں، کبھی عمران خان کے ہو رہے ہیں. حضرت جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرو. مولانا صاحب سے پوچھ، قاری صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیا کہا؟ یا ابتی، اے ابا جان، اے ابا جی. کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا جی لما تعبدو ولا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. ابا جان جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تو سنتے بھی نہیں، یہ دیکھتے بھی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا. ابا جان یہ تو آپ کو فائدہ بھی نہیں دیتے، تم ان کی عبادت کر رہے ہو. تو آپ نے اور پھر کہنے لگے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے علم دیا وہ علم آپ کے پاس نہیں، آپ کے پاس وہ علم نہیں آیا. اہدی کا صراط سویا، اے ابا جان تم میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے.
یہ بلائی والا راستہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو پاس کر اور پھر تیسری دفعہ کیا کہا؟ فَاتَّبِعْنِي، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اہدیٰ صِرَاطًا سَوِيًّا، ابا جان یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر کہنے لگے اللہ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تو شیطان کی عبادت ہے۔ تم کن کی عبادت کر رہے ہو؟ تم جن کو معبود بنائے بیٹھے ہو، جن کو اپنا رب مانتے ہو، اے ابا جان یہ تو شیطان کی عبادت ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان جس کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تو میرے رحیم رب کا بہت بڑا نافرمان ہے، یہ میرے کریم رب کا نافرمان ہے جس کی تم عبادت کر رہے ہو۔ اے ابا جان یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان مجھے خوف ہے کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نہ نازل ہو جائے اور تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ۔ اپنے باپ کو بات کی ہے حضرت جی، آگے سے باپ نے کیا کہا؟ باپ کی بات سنیے، باپ کہنے لگا اور میرے بیٹے اگر تم میرے ان بزرگوں کی گستاخی سے باز نہ آئے، تم نے ہمارے اگر بتوں کو ہمارے خداؤں کو اگر تم برا بھلا کہنے سے باز نہ آئے تو یاد رکھو لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِ فِي مَلِيًّا، اگر بیٹے تو پھر میں بھول جاؤں گا کہ تم میرا بیٹا ابراہیم، میں تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا اپنے گھر سے نکال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے دھمکی دی، ابا جان ٹھیک ہے آپ کی دھمکی ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے بات نہیں مانتے نہ مانو، آپ کی کڑی ٹھیک ہے، لیکن حضرت جی آپ کبھی قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، ابراہیمی پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام کی وصیت تعبیر کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ کیا کہہ رہا ہے؟ نکل جا میرے گھر سے، میری جائیداد سے نکل جا، آج کے بعد تو میری وراثت کا حقدار نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ابا جی ٹھیک ہے، نہیں مانتے نہ مانو، تم کہتے ہو میرے گھر سے نکل جانا، اگر تم بات نہ آئے کل کی بات چھوڑو، میں آج اپنے تمہارے گھر کو چھوڑوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کیا کہا؟ قال سلام علیکا، ابا جان میں آپ کو سلام پیش کر، باپ کا گرے بان نہیں پکڑا، تیرا باپ آج ایک سے دوسری دفعہ کوئی کام کیا دے تو اپنے باپ کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے، تیرا باپ کیا دے میں نے تجھے وراثت سے حصہ نہیں دینا تو اپنے باپ کا گرے بان پکڑ لیتا ہے۔ ظالم انسان دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا گزارا کیا ہے، اس کے باپ کافر ہے، تیرا باپ تو ہے ہی مسلمان، تو پھر اس کی بے ادبی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا قال سلام علیکم علیکا، ابا جان میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، ساستغفر لک ربی، اور میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں، آج میں اللہ سے آپ کے لیے اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے، باپ نے گھر سے بے دخل کر دیا ہے، وراثت سے نکال دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے، گھر کے سامنے جھونپڑی ڈالی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جھونپڑی میں رہنا شروع کر دیا، راشن کا تو فاقہ آ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر دوسری آزمائش ڈالی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دوسری آزمائش آ گئی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فاقہ آ گیا۔ لوگ جاتے نمرود کے پاس جاتے، وہاں پہ 5 گلا لے آ، بیوی نے کہا جاؤ ابراہیم تم بھی گلا لے کر آؤ، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بورا اٹھایا اور چلے نمرود کے پاس. نمرود کے پاس پہنچے، دیکھا لمبی قطار لگی ہوئی ہے. آپ بھی قطار میں کھڑے ہو گئے، قطار میں کھڑے، اور جو جاتا گلا لینے کے لیے نمرود کو سجدہ کرتا، وہ کہتا بتاؤ تمہارا رب کون؟ لوگ کہتے ہیں آپ ہی رب ہے، آپ مال دے رہے، آپ گلا دے رہے، تو آپ ہی ہمارے رب ہیں. وہ گلا دیتا، لوگ چلے گئے. چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری آ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے کھڑے ہیں، کوئی سجدہ نہیں، کوئی رکوع نہیں ہے، تنا ہوا سار ہے، آپ کھڑے. نمرود کہنے لگا ابراہیم سجدہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہا یہ سجدہ تو میں اپنے رب کو کر. نمرود بول اٹھا، جلدی سے غصے میں آ گیا، کہنے لگا تو کس کو رب سمجھتا ہے؟ تو مجھے رب نہیں مانتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں اس کو رب مانتا ہوں جو میرا بھی رب ہے، وہ تیرا بھی رب. کہا کیا بات، کون سا وہ تمہارا رب؟ تم کس کو رب مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ربی الذی یحیی و یمیت. قرآن پڑھیے حضرت جی، اللہ کا قرآن کہتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے فاتح ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی، اللہ کے ساتھ وفا کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی. ابراہیم نمرود کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، انا احیی و امیت، اور زندہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، مار بھی لیتا ہوں. جب آپ دیکھتے ہیں اللہ پاک نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی تنائی دی، بڑی سمجھ دی تھی. وہ کہنے لگے ہاں ہاں ٹھیک، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق. اے نمرود میرا رب تو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تو بھی رب ہے فاتی بہا من المغرب، پھر تو مجھے مغرب سے سورج کو طلوع کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرمائش آئی ہے، جب جانتے ہیں اس کو جواب نہ آیا کہ میں مشرق اور مغرب سے کیسے طلوع کر سکتا. کہنے لگا جا جا، پھر ابراہیم جا اس کے بعد جو تیرا رب ہے اس سے کرنا دے، میرے پاس کیا لینے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر سے نکلے خالی بورا لے. رستے میں ایک انہوں نے ٹیلا دیکھا، اس ٹیلے میں انہوں نے اس بورے کو ریت سے بھر دیا، ریت بھری اور اپنے گھر کی طرف چلے. اپنے گھر میں پہنچے، وہ رکھا اور جلدی سے سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کی بیوی بدعت کرتی ہے ابراہیم تو کھانا کھا لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہو مجھے کھانا کہاں سے؟ ابراہیم وہی کھانا جو تم نے کرائے وہ بننا. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں تو نہیں، میں تو ریت لے کر آیا تھا. حضرت جی جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، حضرت جی اللہ پاک مٹی کو آٹا بنا دیتا ہے، مٹی کو سونا بنا دیتا ہے. اللہ پاک بھی اس انسان کو اپنا بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا جو اللہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا. اللہ کے ساتھ وفا کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر آڈر آیا کہ تم جاؤ ان قوم کو باز کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تیسری آزمائش آنے والی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے، دروازہ کھٹکھٹایا، لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا اور ان کو کہنے لگے لوگوں کیا بات ہے، میں اپنے رب کی طرف سے سچا دین لے رہا ہوں. میرے پاس وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے، جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان کی عبادت نہیں ہے، وہ تمہارا رب نہیں ہے. اور وہ کہنے لگے ابراہیم کیا بات کرتے ہو، تم ہمارے معبود کو گستاخ کرتے، تم ہمارے معبودوں کی بے ادبی کر رہے ہو، ہم کس کو خدا مانیں؟ انہوں نے کہا جس کو. انہوں نے کہا ہم آج رات ہو رہی ہے، یہ جو ستارے نکل رہے ہیں یہ ہمارا رات ہے، یہ روشن ہو رہے ہیں.
ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں. رات دیکھتے رہے حتیٰ کہ صبح تک فجر کا وقت ہوا تو وہ ستارے ایسا ایسا چھوٹنے لگے. لوگ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں نہیں جو ہمارا رب ہو سکتا ہے وہ کبھی چھپ نہیں سکتا کبھی آ نہیں سکتا یہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا. سورج نکل آیا سورج کو دیکھنے لگے کہا یہ رب ہے ہمارا. صبح سے شام ہو گئی شام کو سورج بھی غروب ہو گیا. کہنے لگے یہ رب ہے یہ بھی ہمارا رب نہیں. جو ہمارا رب ہے وہ چھپتا نہیں ہے وہ کبھی ظاہر ہو جائے کبھی چھپ نہیں سکتا. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا قوم نے بھی انکار کر دیا. انکار کر کے کیا کہا جو ابراہیم تم ہمارے معبودوں کی گستاخی نہ کرو ان کی بے ادبی نہ کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا میلہ لگا. ان کا ایک دوست آیا کہنے لگا ابراہیم چلو ہمارے ساتھ میلے میں ہم نے بڑے بڑے کھانے لذیذ کھانے پکائے اپنے خداؤں کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے کہا نہیں تم جاؤ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے جا کر کھانے پکائے کھانے اپنے ایک معبد خانے کے اندر جہاں انہوں نے دیواروں کے ساتھ اپنے خداؤں کو لگایا ہوا تھا سب نے اپنے لذیذ کھانے ان کے سامنے رکھے اور دروازہ بند کیا اور ایک الگ جگہ پر چلے گئے میلے والی جگہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کباڑا اٹھایا جلدی سے ان کے معبد خانے میں پہنچے. جاتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ٹانگ کاٹ دی کسی کا کان کاٹ دیا کسی کا بازو کاٹ دیا کسی کا ہاتھ کاٹ دیا کسی کا سر چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو سختی کرنے کے بعد آج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کلاڑا تھا وہ ایک بڑے جو ان کا سب سے بڑا خدا تھا جو بڑا معبود تھا اس کے کندھے پر رکھا اور واپس چلے گئے. لوگ آئے واپس جلدی سے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. کہنے لگے یہ ہمارے معبودوں کی گستاخی کسی ان کی بے ادبی کرنے والا کون ہے. جو لوگ بول اٹھے ایک ابراہیمی نام آدمی ہے جو ہمارے معبودوں کو خراب بات کرتا ہے وہ ہمارے معبودوں کو خراب ہے وہ اپنے ایک رب کی بات کرتا ہے. اس نے یہ ضرور یہ معاملہ اسی نے کیا ہے. لوگ کہتے ہیں ان کو پکڑ کے لایا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لایا جا رہا ہے. پوچھا ابراہیم کیا بات ہے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ کہا میں نے کیا کیا مجھے کیا پتا کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. ان سے پوچھئے کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم کرنے والا کون ہے. وہ کہتے ہیں ابراہیم کو ہمیں پاگل سمجھتا ہے یہ بولتے نہیں یہ سنتے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے پھر اس بڑے سے پوچھ لو جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے شاید اسی نے کیا ہو شاید کھانے کے اندر کوئی مسئلہ بنا ہو اور یہ جو بڑا بیٹھا ہے اس نے ان کو کیا ہو. وہ کہنے لگے ابراہیم کو ہمیں پاگل نہ کر یہ باتیں نہیں کرتے یہ جھگڑتے نہیں ہیں یہ سنتے نہیں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ سنتے نہیں ہیں تو پھر ان کا عبادت کیوں کرتے. انہوں نے پکڑ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ہے ہمارے بتوں کا گستاخ ہمارے بتوں کی بے ادبی کرنے والا تو ہے. اس بڑے سے پوچھو. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہمارے ابراہیم علیہ السلام پر جب بھی ہم نے اپنے ابراہیم کو آزمایا ہے امتحان دیا ہے تو وہ امتحان میں پورے اترے ہیں. انہوں نے امتحان کو پورا کیا. ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا بہت بڑی ایک آگ جلائی گئی. آگ جلائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا گیا. جب آگ میں پھینکے جانے کے قریب تھے نا جان تو ہر انسان کو پیاری ہے جان سے زیادہ کچھ بھی پیارا نہیں ہوتا. سامنے آگ ہے پیچھے ابراہیم کھڑا ہے پھینکنے جانے کے قریب ہے. آگ کے پاس ایک فرشتہ آیا کہنے لگا ابراہیم
اگر تم مجھے اجازت دو تو میں یہ آگ ان پہ پلٹ دوں گا، ان پہ بہا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرشتے کیا تو اپنی مرضی سے آیا ہے یا میرے رب کے حکم سے آیا؟ فرشتہ کہنے لگا میں اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ کہا پھر چلے جاؤ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ساتھی میرے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، میرا اللہ ہی کا ساتھ کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں توحید کی بات ہوتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو پکڑے رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پھینکے جانے کے وقت یہ نہیں کہا یا آدم مدد یا نوح مدد، اے آدم تم سارے پیغمبروں کا سردار ہے، ہمارا باپ ہے، اے آدم علیہ السلام آؤ میری مدد کو پہنچو، نوح مدد آؤ مجھے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، مجھے آگ سے بچا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر ازمائش میں اللہ کو پکارا ہے، اللہ کا نام لیا ہے، کسی باپ کو نہیں، کسی دادے کو نہیں، کسی پیغمبر کی قبر کو آواز نہیں کی۔ گزر چکے ہیں، پاس پڑے ہیں، قبر بھی پاس ہے، ان کو یہ نہیں کہا آؤ میری مدد کو پہنچو۔ کیا کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کا ساتھ کافی ہے۔ ساتھی آج ہمیں 2-4 سال اولاد نہ ہو تو ہماری دوڑیں لگ جاتی ہیں، کبھی نمک کی طرف دوڑیں لگ رہی ہیں، کبھی کبوتروں کی دانوں کی طرف دوڑ رہی ہیں، کبھی بیلوں کے پیروں کی طرف تلاشی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان میں اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ کی توحید کو پکارا ہے، ان کو چھوڑا نہیں ہے، اللہ کا ساتھ دیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پھر مدد کی آخر کر دی۔ اللہ چاہتا اس آگ پہ بارش نازل کر سکتا تھا، آگ کو بجھا سکتا تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو ڈائریکٹ آواز دی ہے، ایسے ہی اللہ پاک نے بھی ڈائریکٹ آگ کو کہا ہے اے آگ دکھا ان لوگوں کو، آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک اللہ پہ اعتماد کرنا ہو، اللہ پر اعتماد کیا جائے، ایک اللہ کو کافی سمجھا جائے تو وہ اللہ کیسی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے بھی کہا تھا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہیں میرے ابراہیم کو سردی نہ لگ جائے۔ ساتھی ہمارا ایمان کیا ہے، ہم پہ تھوڑی سی مشکل آ جائے ہمارے کہتے ہیں جی ہمارے تو رشتے دار دشمن ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سارا علاقہ دشمن ہے، فوج دشمن ہے، آپ کا وہاں کا بادشاہ دشمن ہے، حتیٰ کہ سگا باپ بھی ابراہیم علیہ السلام کا دشمن ہے، آپ پھینکو اس ابراہیم کو آگ میں، یہ ہمارے بتوں کا گستاخ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ پاک نے آگ کو کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے، ادھر سے نمرود نے ایک پارٹی کی جشن کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے بعد کہ آج تو یہ آگ میں پھینکا گیا ہے، جب اس کا پتہ چلے گا نا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل گئے تو ہم جشن کریں گے، شرابیں پیئیں گے، ہم نشہ کریں گے، بکرے کھائیں گے، مرغے کھائیں گے۔ ادھر سے پارٹی جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ، ابراہیم علیہ السلام جل گئے، اپنے صفائی کو بیچا، وہ چلتے گئے، جا کر کیا دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے ہے، ان کا ایک بال بھی نہیں چلا، ایسے بیٹھے تھے جیسے ایک کنگوڑے کے اندر بچے کو اٹھا کر لوریاں دی جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے لوریاں لے رہی ہیں۔ وہ کہنے لگا، وہ جلدی سے دوڑتا ہوا آیا، اپنے بادشاہ کو نمرود کو کہتا ہے اگر تم مجھے پاگل کہو گے، تم مجھے پاگل والی باتیں کہو گے، میں نے تو دیکھا ہے آگ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلایا ہی نہیں۔ وہ نمرود بولا جلدی سے تو پاگل ہے، کیسے ہو سکتا ہے آگ انسان کو نہ جلائے؟ اس نے کہا تھا، میں نے کہا تھا اے بادشاہ نمرود تو مجھے پاگل کہے گا، لیکن دیکھ لو آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ حضرت جی وقت کا اجازت نہیں دے رہا، آخری بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے، لیکن میں بڑے بات سمجھتا ہوں جہاں پر عقل ہو وہاں انسان مشرک نہیں ہو سکتا، اور جہاں عقل نہیں ہوتی وہاں انسان مشرک ہوتا ہے۔
بڑے بڑے سمجھدار اپنے اپنے آپ کو دنا کہنے والے بڑے بڑے مشرک ہیں. کل کی بات کرتا ہوں، ایک کہنے لگا فلاں دربار پہ کنڈا کھولنا ہے، تم نے چوری کی ہے. ہمارے اس گاؤں کی بات میں باہر کی بات نہیں کرتا. اس نے کہا کنڈا کھولنا ہے دربار کا. میں نے کہا جا تم کے نقدی پیسے تھے ہاتھ میں، ربے کعبہ کی قسم میں اس دربار کا کنڈا کھول کے کروں گا، جا میرے پیسے تم سے نہیں لوں گی. حضرت جی قبروں والے نہیں سنتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ موضوع ہے، بات لمبی ہو جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے، وہاں سے نکلے چلے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری آزمائش پہ ڈال دی. اپنا بیٹا ابراہیم کو اسماعیل علیہ السلام دیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا بیٹے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، اللہ آپ کو کہتا ہے کہ اس کو اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو مجھے تم سب سے زیادہ پیارے نظر آتے ہو، پیار دل کو اچھے لگتے ہو. کافی دیر کے بعد اللہ نے مراد دی تھی. یہ ایک باپ ہی جان سکتا ہے کہ اگر دیر کے بعد اولاد ملے تو اس کو باپ کو اپنی اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بھی ایک آزمائش آ گئی. بیٹا بھی کیسا ہے، حضرت جی بات کہنے کو آتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی بے ادبی نہیں کی، تو آج حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی کہا ابا جان آپ اللہ کے حکم کو پورا کرو گے. لوگ کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کی بے ادبی نہیں کی، یہی کہتے رہے یا باتی یا باتی یا باتی، اے ابا جان اے میرے پیارا ابا جان. اللہ مجھے اور آپ کے دلوں میں بھی، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ابراہیمی بنا دے. ابراہیم علیہ السلام کی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. شیطان نے وسوسہ ڈالا، کہا تم کہاں جا رہے ہو، یہ تیرا باپ تجھے ذبح کرنے لگا ہے. کہا یہ اللہ کا حکم ہے. بات مختصر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تو آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری اور آپ کی اس آزمائش سے بری کرنے کے لیے اللہ نے دمبے کو بھیجا، دمبے کو ذبح کر دیا. اور آج جس پہ ہم انشاءاللہ چند دنوں کے بعد سیرت ابراہیمی اپنائیں گے. ایک قربانی کرنے سے سیرت ابراہیمی نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہتا کہ تم یہ عادت چھوڑ دو، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دو. حضرت جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر سنت کو اپناؤ. انہوں نے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، باپ کے ساتھ کتنے ادب سے پیش آئے ہیں، اپنے محلے والوں سے کیسے آئے ہیں، انہوں نے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وفا کی ہے، کیسا پیار کیا ہے، ان کے ساتھ کیسے کی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کہا تھا ابراہیم میرا دوست ہے، میرا پیارا دوست ہے. وہ دوستی کیسی ہوتی ہے جس کو خلیل کہا جاتا ہے، جس کے اندر کوئی خلل نہ ہو، وہ دوستی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ اپنایا گیا ہے، مشکلات سے آزمایا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ رکھنا جس کی اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. اللہ ہم سے آزمائش کو بری کر دے. اللہ ہم کمزور ہیں تو طاقتور ہے، کمزور آور ہے تو بڑائی والا ہے. اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم پر وہ آزمائش نہ رکھنا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سنت ابراہیمی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ اللہ کے حکم سے ذی الحجہ کے دن آ رہے ہیں. بڑے قیمتی دن ہے جس کی نیکی کا مقابلہ کوئی دن بھی نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ وہ بڑے ہی شان والے دن ہیں، ان کے عمل کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر ہم ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کرنے والے اعمال ہیں جن کی زیادہ فضیلت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سنت ابراہیمی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.